ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راز تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ دے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ان کے چہروں سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتے ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ اسے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ مبارک کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات رات اور دن میں پڑھے اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، بات قبول ہوئی، کبھی مت نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے یہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا، نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے، آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے ہیں، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں بھی کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں،
آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں، الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات پڑھے اور اسی رات آپ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر حاجت کے لیے یہ دعا پڑھی اور کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں، مجھے قرآن حفظ کرنے میں مشکل تھی، میں نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، میں یہ کلمات پڑھتا جو زمین و آسمان کے درمیان دیتے، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی، میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں پہنچ جاتا اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا۔ میری تلوار اور صرف فولاد کی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی، دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میں میری ضربوں سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرا گھر میں۔ اگر اللہ نے مجھے ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتے۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا، اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرد تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جس چکائی امین علیہ السلام خود لے کر آئے، اور وہ راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نہ تھے، کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ اکرام حیران تھے، یہ سچ سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں۔ اس شخص نے پھر وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تم کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں اور کچھ نشانیوں کا ذکر کر کے بعد میں وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا اور جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے، وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا اور وہ دجال کو لدہ اسرائیل کے قریب
ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ پر وحی کا نزول ہوا، اے محمد مصطفیٰ تمہیں آسمانی سفر پر لے جایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام الانبیاء آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ تیر لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا، جو بعد میں 5 کر دی گئی، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ محترم ناظرین، حدیث سے قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، پس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، بس اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور اس گنجے سے پوچھا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے پسند ہے۔ پھر اسے حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری، بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا، مجھے کچھ دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب میری بائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی انکار کر دیا تو دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا، میں مسکین اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دو۔ اس نے کہا، یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لے جتنا چاہے۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ موزہ آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہوا، تیرے ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا، رات کا پچھلا پہر۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راستہ، آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹ
عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی، فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت تک بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کوئی نبی ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی مقرب ہے۔ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی مانند وہ گزرے گا جسے وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو، ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وإلیہ المصیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو عدل و انصاف اور حلم برداری و شجاعت میں بے مثال تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص عدالت میں حاضر ہوا اور کہا، اے امیر المومنین، میں ایک مسافر ہوں اور میری ساری جمع پونجی راستے میں کھو گئی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں سخت پریشان ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شفقت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم کس شہر سے آئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مزید پوچھا، تمہارے پیشہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں مزدور ہوں، لیکن اب بڑھاپا آ گیا ہے اور میرے لیے محنت و مشقت کرنا ممکن نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر انتہائی افسوس میں مبتلا ہو گئے اور فرمایا، یہ کیسا انصاف ہے کہ جب تک تمہاری جوانی اور طاقت تھی تمہیں کام پر لگایا گیا، لیکن جب تم کمزور اور ناتواں ہو گئے تو تمہیں بے چارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال کے نگران کو بلایا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے اور اسے روزانہ بیت المال سے خرچ دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے فرمایا کہ کوئی انصاف نہیں کہ ہم اس کی جوانی کی محنت سے فائدہ اٹھائیں اور جب یہ بوڑھا ہو جائے تو اسے بے سہارا چھوڑ دیا جائے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ضعیف اور معذور شہریوں کا پورا خیال رکھے۔ یہ سنتے ہی مجلس میں بیٹھے تمام افراد حیرت میں پڑ گئے۔ ایک غیر مسلم بوڑھے کے لیے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اتنا رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف فوری مدد فراہم کی بلکہ اسلامی حکومت کے عدل و انصاف کی ایک روشن مثال قائم کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عدل و انصاف کی کوئی حد نہ تھی اور ہر وہ انسان کو برابر سمجھتے تھے، اور چاہے وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔